اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 247 سے لے کر آیت نمبر 252 تک۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہمارا پارہ نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لہم نبیہم، وقال اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے۔ یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے کون سے نبی مراد ہیں۔ مختلف فقہاء کرام، مختلف مفسرین کرام اس نبی کے بارے میں مختلف باتیں بتاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت شموئیل علیہ السلام تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت شمون علیہ السلام تھے۔ وقال لہم نبیہم اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قد اس کا مطلب بے شک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے، طالوت کو ملکن بادشاہ۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالو تو قوم کے لوگوں نے کہا، انا کیوں کر، یکون ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہی، علینا ہمارے اوپر۔ قالو انا یکون لہ الملک علینا، تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہم پر بادشاہ کیسے بنا دیا، کیوں کر بنا دیا۔ وَنَحْنُ حالانکہ ہم، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک بادشاہی کا۔ وَنَحْنُ احق بالملک منہ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہی کا، منہ سے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور نہیں یؤتا اسے دیا گیا، سعتن بہت سارا، من المال مال۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے زیادہ حق یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ بناتا۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالی وسعت بھی نہیں دی۔ قال کہا پیغمبر نے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، استفاہ چن لیا ہے اسے، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ بسطتاً اور اسے زیادہ عطا کیا ہے، بسطتاً کشادگی، فی العلم علم کے اندر، والجسمی اور جسم کے اندر۔ اور پیغمبر نے انہیں کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے خود منتخب فرمایا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، یؤتی عطا کرتا ہے، ملکہ بادشاہی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہی اختیار کر دیتا ہے، بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے بادشاہ کا مطالبہ کیا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس قوم میں ایک بادشاہ کو بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ تمہارے باورچی خانے میں جو گھر میں تیل پڑا ہوا ہے اسے دیکھتے رہو، جب کسی شخص کے آنے کی وجہ سے وہ تیل جو ہے وہ جوش مارنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہی تمہارے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام باورچی خانے میں رکھے ہوئے تیل کو دیکھنے لگے کہ کب کوئی شخص آتا ہے اور کب اس تیل میں جوش آتا ہے۔ طالوت بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسل میں نبوت رہی تھی نہ بادشاہت، وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن طالوت اپنے غلام کے ساتھ اپنے گم شدہ جانور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے گھر کے پاس سے گزرے تو غلام نے کہا کہ اس نبی کے گھر چلیں، شاید یہ ہمارے گمشدہ جانور کے متعلق کچھ بتا دے۔ جب طالوت جو ہے حضرت شموئیل علیہ السلام سے باتیں کر رہے تھے تو اچانک باورچی خانے میں رکھا ہوا تیل جوش مارنے لگا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو قریب بلایا اور ان کے سر پر وہ تیل لگایا اور کہا کہ تم بنی اسرائیل کے بادشاہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو ان کا بادشاہ بنوں۔ طالوت نے کہا، آپ کو علم ہے کہ میں بنو اسرائیل کے نیچے خاندان سے یا نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے علم ہے، اور کیا آپ کو علم ہے کہ میرا قبیلہ اور میرا گھر سب سے جو ہے وہ پست اور نچلے درجے کا؟ فرمایا ہاں۔ پھر بنو اسرائیل کو بتایا کہ طالوت ان کا بادشاہ ہے، تو بنی اسرائیل نے یہ اعتراض کیا کہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور ہمارے پاس اس سے زیادہ مال و دولت بھی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے خود منتخب کیا ہے،
اور اس کو علم تم سے زیادہ دیا ہے اور جسم بھی عطا فرمایا ہے۔ بنو اسرائیل کی تسلی کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عصا دیا اور کہا تمہارے بادشاہ کا قد اس کے برابر ہوگا، اور جب طالوت کو اس عصا کے ساتھ ناپا گیا تو وہ ان کے قد کے بالکل برابر تھا۔ جامع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380۔ محترم سامعین، یہاں پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ طالوت کا جو نام ہے وہ سریانی زبان میں شاول بن قیس بن المال بن زرار بن یحرب بن الفی بن انس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھا، اور بھی مختلف اقوال جو ہیں وہ اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ ہم اگلی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان بے شک آیت ملک ہی، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی، اب اللہ نے جو ہے وہ بادشاہی کی نشانی بیان فرما دی، ان یاتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ، جس میں تسکین ہوگی، یا تابوت سکینہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے ساتھ بھی دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ من ربکم، آپ کے رب کی جانب سے، وبقیۃ، اور باقی ہے، مما، جو کچھ بھی تارکہ چھوڑی، آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اور اسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ اب دیکھیں ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس بادشاہ کی نشانی بے شک یہ ہوگی کہ ایک تابوت تمہارے پاس آئے گا، اور جس کو اٹھانے کے لیے کون آئے گا؟ جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانیاں ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ محترم سامعین، اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ جو صندوق ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور اس پر جو ہے وہ سونے کے پتھر چڑھے ہوئے تھے۔ یہ 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ جو ہے وہ چوڑا تھا۔ اس تابوت کی عظمت بنو اسرائیل کے نزدیک بہت زیادہ معروف و مشہور تھی، وہ اگرچہ اس کو گم کر چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مندرجات کو مبہم رکھا اور اس کی تصریح نہیں فرمائی کہ اس صندوق میں کیا تھا، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ ہم اس صندوق کے متعلق اس چیز کو بڑے اختصار کے ساتھ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جن مفسرین نے بھی یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا گیا، اس میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے گھروں کی تصویریں تھیں، اور آخری گھر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کے بعد یہ تابوت حضرت شیس علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس رہا، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کیدار کے پاس رہا، پھر اس کے بعد ان کے چچا زاد بیٹے اسحاق کے پاس، پھر اس میں آگے چلتے 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 اور یہاں تک آ گیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سکینہ کا لفظی اور لغت میں ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں سکینہ، ثبات، امن، سکون، قرار، اطمینان، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، سورۃ توبہ آیت نمبر 26، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکون اور اطمینان کو نازل کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ یہ بھی بات روایت فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سکینہ جو ہے انسان کے چہرے کی طرح ایک چہرہ ہے، یا پھر یہ زناٹے دار ہوا ہے۔ اور اسی طرح مجاہد بیان کرتے ہیں کہ سکینہ کے 2 پر ہیں اور ایک جو ہے وہ اس کی دم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سکینہ جو ہے وہ سونے کا ایک جنتی تشت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور فقہاء تابعین کے سکینہ سے متعدد منقول اقوال ملتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زناٹے دار ہوا، پروں اور دم والی کوئی چیز، سونے کا تشت، زمرد، یاقوت کی تصویر، یا یہ وہ بشارت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ بہرحال امام مسلم بھی ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کا گھوڑا 2 لمبی رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، وہ بادل چکر لگاتا ہوا قریب ہو رہا تھا اور اس کا گھوڑا اس سے ڈر رہا تھا اور پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ سکینہ تھا جو قرآن کی وجہ سے تمہارے اور تمہارے جانور پر جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270۔ محترم سامعین، آگے اللہ تبارک نے فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات کا بیان یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان باقی متروکہ چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور الواح تورات کے ٹکڑے تھے. اسی طرح اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا اور تورات کی 2 تختیاں اور من رکھے ہوئے تھے. بہرحال اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا الواح کی تختیاں جو ہے وہ ان سے مراد کیا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم اگلے رکوع مبارکہ کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پس جب فصل جدا ہوا طالوت علیہ طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ، مطلب جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا، قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بنہر ایک نہر کے ساتھ. فمن شرب پس جو کوئی بھی پیے گا منہ اس سے پانی فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ اور جو نہیں پیے گا پانی فانہ منی تو بے شک وہ مجھ سے ہوگا. الا مگر وہ شخص من اغترف غرفتم جو کہ ایک تھوڑا سا چلو بھر پانی پی لے یا ایک چلو کے علاوہ نہ پیے، بید ہی اپنے ہاتھ سے، فشاربو تو سب نے پیا منہ اس سے، الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے لوگ. فلما پس جب جاوزہ وہ پار اتر گئے، ہوا والذین وہ لوگ اور وہ لوگ، ہوا وہ والذین آمنوا معا اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، قالو تو انہوں نے کہا، مطلب انہوں نے کہا لا طاقت لنا آج کوئی طاقت نہیں ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. اب دیکھیں جب سب نے خوب پانی پی لیا، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے دریا سے بھی گزر گئے، پانی پینے والوں نے کہا آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. قال الذین کہنے لگے وہ لوگ یظنون جو گمان کرتے تھے، انہم ملاق اللہ کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے روبرو حاضر ہونے والے ہیں. کم من فئۃ قلیلہ کم کتنی ہی من فئۃ جماعتیں ہیں، قلیلۃ تھوڑے، غالبت جو کہ غالب آئیں گی، فئۃ جماعتوں پر، کثیرۃ بہت زیادہ، باذن اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت دفعہ اللہ کے حکم سے ایسا بھی ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. واللہ مع الصابرین اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا اور جب وہ ظاہر ہوئے، لجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، مطلب جب مقابلہ ہوا، ولما برزوا لجالوت و جنودہ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے، قالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، افرغ تو اڈیل دے، علینا ہمارے اوپر، تو ڈال دے ہمارے اوپر، صبرن صبر، افرغ علینا صبرن تو ہمارے اوپر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. فہزموہم باذن اللہ تو بس انہوں نے شکست دی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، مطلب طالوت کی فوج نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو شکست دے دی. وقتل داود اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وقتل داود جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اور عطا کی اسے اللہ نے بادشاہی اور حکمت. وعلمہ مما یشاء اور اسے وہ بھی سکھا دیا جو اللہ نے چاہا. ولولا دفع اللہ الناس ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ کرتا، ولولا اور اگر نہ دفع دور کرتا اللہ الناس لوگوں کے شر کو، بعضهم ببعض بعض کے بعض سے، لفسدت الارض یقیناً وہ زمین میں فساد کر دے. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین اور لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے تمام جہانوں پر. تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اسے، علیک آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، وانک لمن المرسلین اور بے شک آپ یقیناً جو ہے وہ رسولوں میں سے، اور آپ ضرور رسولوں میں سے. محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم یہاں سے بات کرتے ہیں کہ
یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طالوت کا لشکر جو ہے وہ 1,03,313 افراد پر مشتمل تھا. 313 افراد کے سوا باقی سب نے اس دریا سے پانی پی لیا، اور یہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد کے بالکل برابر 313 افراد تھے. طالوت نے ان سب کو واپس کر دیا اور ان کے ساتھ صرف 313 افراد رہ گئے. جب طالوت اور ان کے ساتھ مومنوں نے دریا کو عبور کر لیا تو انہوں نے طالوت سے کہا آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. اور جو لوگ آخرت اور اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت زیادہ جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کی مدد بھی کرتا ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعا کی، اور دعا وہ واحد ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس ہے اور کافروں کے پاس نہیں ہے. حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ایک زرہ دی اور فرمایا جس شخص کے جسم پر یہ زرہ پوری آ جائے گی وہ اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دے گا. اور طالوت کے منادی نے ندا کی کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا اور اپنا آدھا ملک اور اپنا آدھا مال بھی اس کو دے دوں گا. اب یہ جو زرہ ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر پوری آئی تھی. حضرت داؤد کا پورا نام یہ ہے داؤد بن عیشا بن حسرون بن قانس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علی نبینا علیہ السلام. اسی طرح حضرت داؤد نے اپنے جب اس زرہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ 3 اس کو مزید پتھر مل گئے، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو نکال کر منجنیق میں ڈال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے داؤد کی مدد کرو. جب داؤد نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہا تو تمام جن و انس کو چھوڑ کر تمام فرشتوں اور حاملین عرش نے نعرہ تکبیر بلند کیا. جب جالوت نے اللہ اکبر کی گونجدار آوازوں کو سنا تو اس نے یہ سمجھا کہ تمام دنیا نے مل کر اس پر حملہ کر دیا ہے. زور سے آندھی چلی اور ان پر اندھیرا چھا گیا. جالوت خود الٹ کر گر گیا. حضرت داؤد نے منجنیق میں پتھر ڈال کر اسے چھوڑا تو اس سے 3 پتھر نکلے. ایک پتھر جالوت کی پیشانی پر لگ کر آر پار ہو گیا اور وہ مقتول ہو کر وہیں زمین پہ گر پڑا. محترم سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسے جالوت کو قتل کیا اس کے بارے میں بھی ہم نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ ضرور وہ جا کے ضرور دیکھیے گا. طالوت نے پھر کیا کام کیا؟ حسب وعدہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ان کو آدھی سلطنت اور آدھا مال بھی عطا کر دیا. اسی طرح پھر بعد میں یہ ہوا، اس فتح کے بعد بنو اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ پسند کرنے لگے اور وہ چاہتے تھے کہ پورا ملک انہی کو دے دیا جائے. طالوت کو اس سے حسد ہوا اور اس نے حضرت داؤد کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن طالوت کی بیٹی جو کہ حضرت داؤد کی بیوی تھی انہوں نے ان کو بروقت سازش سے آگاہ کر دیا. طالوت اور اس کے گھر والے مارے گئے اور تمام بنو اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کی زیر سلطنت میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر زبور نازل کی اور آپ کو پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا. جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 170. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی برکت سے گناہ گاروں کے بندوں کے اوپر سے جو عذاب ہے وہ ٹل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم اور جابر حکمران کے جبر کو کسی نیک شخص کے سبب سے دور کر دیتا ہے، جیسے فرعون کے جبر کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جالوت کے جبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے دور کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے کفر کو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت اور تبلیغ سے بھی دور کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1. یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اور صالحین کے سبب سے لوگوں کو معاصی اور برائیوں سے بھی دور کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اللہ نے پھر ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اور وہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو نیک بندے ہیں ان کی وجہ سے برے لوگوں سے عذاب بھی دور کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ ارشاد فرمایا آخری آیات مبارکہ میں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کو تسلی دینے کا بیان یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ان آیات کا اشارہ ان ہزاروں اسرائیلیوں کی طرف بھی ہے جو کہ طاعون کی صورت میں موت کو دیکھ کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی تھی، پھر ایک نبی کی دعا سے ان سب کو زندہ کر دیا اور طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور اس کی بادشاہت کی دلیل پر تابوت کو نازل کر دیا اور امالکہ اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرایا۔ اور یہ تمام واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان آیات کو آپ پر ہم تلاوت فرماتے ہیں، حالانکہ ان آیات کو آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کیا تھا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے یہ بھی فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح آیت نمبر 10۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما کر آپ کو یہ بتا دیا کہ ہر زمانے میں رسولوں کی مخالفت تو ہوتی رہی ہے اور ان کا انکار بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اگر کچھ لوگ آپ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، رسولوں سے ہمیشہ اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ ہر زمانے میں رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور وہ اپنی خوشی سے اور اختیار سے اس کو قبول کر لیں۔ کسی رسول کو بھی جبراً مسلمان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اگر بعض ضدی اور ہٹ دھرم لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو آپ بالکل غم نہ کریں، کیونکہ آپ کا کلی طور پر نہ مانا جانا عین تاریخ رسالت کے مطابق ہے۔ اور اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو کیا ہوا، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسولوں میں سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج ہمارا یہاں پہ پارہ نمبر 2 بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ سب بھی ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور خصوصی جو بھی میرے سامعین جو بھی میرے ویورز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ بھی ضرور دعا کیجیے گا، خصوصاً جو ہے وہ ان آیات مبارکہ کو پڑھنے کے بعد میری والدہ کی دعائے سال ثواب کے لیے ضرور ثواب کیجیے گا۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا پاکیزہ اور بابرکت دن ہے، اسی حوالے سے ہم آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما۔ آخر میں ہم ایک مرتبہ اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے جمعۃ المبارک کا دن ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مزید دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے اللہ جو بھی کلام پاک پڑھا گیا تیری بارگاہ میں، تیری پاک بارگاہ میں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول مقبول فرما۔ اے باری تعالیٰ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے خصوصاً بالخصوص میری والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب عز و جل، اے ارض و سما کے مالک، اس کلام مجید کی وجہ سے میری والدہ کے درجات کو، ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔